صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sameen Ikram, audience, today inshallah is the Alhamdulillah, today is the 8th day of our Mahe Ramzan session and Durus, and Agha Sahib is with us. Today is his third session, and he is speaking on a very interesting topic. So please carefully and attentively listen to him with all your mics off. Once again, as earlier being requested, in between sometimes we have some audience who mistakenly or innocently put their mic on, so everyone is requested to put their mic off. There is a session of 35 minutes from Aga Sahib, and then we have a 15 minutes question answer. Please post your questions on the chat, so we know beforehand how many questions are there, and we ask accordingly in the khidmat of Aga Sahib. Without further delay, I will request Qibla Sahib to start his lecture for today's session. Bar Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ غصب. اچھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کر دیں ایک مرتبہ. جی بالکل آ رہی ہے، آڈیو اور ویڈیو آپ کی بالکل کلیئر ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلوات پڑھیں گے محمد والے.
عزیزان گرامی، سورہ مبارک حجرات پر مسلسل ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان مفاہیم اور ان پیغامات کو سمجھنے کی کہ جو پروردگار عالم اس سورے میں ان تک پہنچا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کا اصول ہے حصہ قدر جسہ. تو جو ہماری اوقات ہے اسی اوقات کے حساب سے ہمیں دو چار باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مل کر. اور میں اپنے آپ کو آپ تمام عزیزان کا حصہ سمجھتا ہوں، اس ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں جو ہم سب لرننگ کے لیے بیٹھے ہیں. یعنی ٹھیک ہے اس وقت میں بول رہا ہوں اور آپ چپ ہیں، لیکن اصولاً ہم لوگ اس سورے کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سمجھیں، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کریں اور جہاں جہاں گنجائش ہے اصلاح کی اپنی زندگیوں میں بہتر سے بہتر بنانے کی، آگے سے آگے بڑھنے کی ہم اپنی کوشش کر سکیں. انشاءاللہ خدا ہم کو اس نیت میں کامیاب کرے اور ہم جو ہے وہ جب اس ماہ مبارک رمضان کو مکمل کر رہے ہوں تو علمی اعتبار سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے مراحل آگے طے کیے ہوں، کچھ نہ کچھ اسٹیپس ہم آگے بڑھے ہوں اور انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا نام سرکار امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو. انشاءاللہ ہم مولانا کے سپاہی بنیں انشاءاللہ. ایزان حسب عادت حسب وعدہ کا ایک فقہی مسئلہ میں آپ ایزان کے ساتھ جلدی سے عرض کر دوں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم سورہ حجرات کی آیتوں پر شروع کر دیں گے. ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب بعد میں دوں گا. ایک مومن تھے جو فرما رہے تھے کہ میں نماز جمعہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کی نیابت پہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ظہر جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، کیسے جائز ہیں. میں نے آغا سستانی کی جو معین کردہ نمائندگان ہیں ان سے سوال پوچھا تھا، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا، تو آپ یہ والا کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ جمعہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اپنی ہی پڑھیں گے. اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے ایک آدھ مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں اور سمپل یہ مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ روزے میں جو سب سے اہم چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے ظاہری اعتبار سے وہ ہے کھانا اور پینا. تو کھانا اور پینا وہی کھانا اور پینا جو ہے وہ روزے کو باطل کرتا ہے جو منہ کے ذریعے سے ہو. لہٰذا اگر آپ انجیکشن لگا رہے ہیں، ڈرپ لگا رہے ہیں تو ہمارے تقریباً تمام مراجعین نے اس بات کی اجازت دی ہے. فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں کہا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کریں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی بھی پرمیشن ہے. آیت اللہ خمینی نے ظاہراً جو ہے بالکل منع کیا اس سے، وہ روزے کو باطل قرار دیتی. لیکن ویسے بزرگان مراجعین نے جو ہے کہا کہ نہیں، اگر آپ ایون فوڈ سپلیمنٹ بھی لیتے ہیں تب بھی وہ چونکہ انجیکشن کی صورت میں شامل جائز ہو جائے گا. باقی عبادت قبول کرنا نہ کرنا وہ رب العزت کی ذات ہے، وہ مجھے ویسے بھی نہیں پتا، میں کبھی اس کو کامنٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال تو منہ سے کی جائے تو اب جب منہ سے جانے کی بات ہوتی ہے تو اگر باہر سے ایک قطرہ بھی جائے گا، یعنی اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ اپنے پاس پر انگلی منہ میں ڈالتا ہے اور دوبارہ انگلی نکال کر فرض کریں انگلی گیلی بھی ہے اور دوبارہ اسی انگلی کو چوس لیتا ہے تو وہ بھی روزے کو باطل کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ مطلب انگلی کو چوس کے جو ہے وہ جو لعاب ہے وہ ان کے اندر ہی ختم ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے. ایک اور بات ہے، بعض اوقات بچیوں کی عادت ہوتی ہے دوپٹہ منہ میں ڈالنے کی، کپڑا منہ میں ڈالنے کی، اس کو نکالا دوبارہ اس کو چوسا، غلط بات ہے، روزہ باطل ہو جائے گا. جیسے مسواک ہے، فرض کریں مسواک کرتے کرتے پھر باہر نکالنا، ویسے شاید مکروہ قرار دیا گیا، شاید اس کی وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا ہوگا، خدا بھی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر باہر کی چیز نہیں اندر کی ہے، مثلا بلغم ہے، تقریباً تمام مراجعین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ کراہیت اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ فقہی مسئلے کے طور پر روزے کو بلغم کا نکلنا باطل نہیں کرتا ہے. اچھا سرکار آ جاتے ہیں سورہ مبارک کے حجرات پر، اس لیے کہ 35 منٹس کا وقت دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں صاحب یہ 35 منٹس بولیں گے تو 45 سے تو مجھے اسی حساب سے 35 منٹس بولتے ہیں. شاید دوسرے بزرگان کو 45 منٹس کی فرام دا ڈے ون پرمیشن دے دیتے ہوں گے، لیکن بہرحال میں اپنے حساب سے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 35 پر ہی مکمل کروں تاکہ کل یہ لوگ خود سے دیکھیں مولانا صاحب 35 سے 5 پہ مکمل چلے گا تو چلے گا. لیکن خیر مذاق کی بات اپنی جگہ، پروردگار اللہ اپنے چہروں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ قرآن مجید آپ کے پاس ہوگا، سورہ مبارک حجرات آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا. آیت نمبر 7 سے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق پچھلی آیت، اور دیکھو جان لو
اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہی لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ ہر بات میں تمہاری بات ماننے لگیں گے لعنتم، تم خود اذیت میں آ جاؤ گے، تم خود تکلیف میں آ جاؤ گے۔ یہ ایک سمپل قانون تھا، بہت ہی کلیئر تھا کہ لیڈر شڈ بی مطاع، اور ہم جناب علی مطیع ہونی چاہیے، جس کی اطاعت کی جائے اس کو بھی زبان میں میم کوئی الف عین مطاع کہا جاتا ہے، اطاعت کرنے والے کو مطیع کہا جاتا ہے۔ ہم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت ہونی ہے۔ تو اگر لیڈر ہی اطاعت گزار بن جائے گا اور وہ ہر ایک کی بات ماننے لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی سمپل سے رول ہے، اور صرف پیغمبر کے لیے نہیں، پیغمبر کی ذات تو خیر نمائندگان الہی کی بات ہے اور اس لیول تک کی بات ہے، ورنہ اصولاً ساری دنیا میں جب بھی ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو بہرحال اس بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ the one who is accepted as a leader he should be followed، اس کو جو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی لیڈر کے ظاہری اعتبار سے 100 میں سے 100 مارکس نہیں ہوتے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ اس کے ایک لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں، اس کے ڈیسیشنس کو فالو کرتے ہیں، ٹیم کو فالو کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ ریزلٹس تک اور پازیٹیو ریزلٹس تک ضرور پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے ولیکن اللہ ایک نئی بات کی، بالکل یعنی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو درمیان میں چھپا کے رکھ دیا، اور میں نے یہی پہلی بات عرض کی تھی، اور میں نے اس کی دلیل کے طور پر، ہمارا ٹاپک نہیں تھا لیکن سورہ مبارک کے اعزاز کے اندر ہم نے جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، آیت تطہیر کو، کہ کس طرح سے آیت تطہیر عالم نے 28ویں آیت سے بات کا آغاز کیا، یا نبی، اور اس کے بعد یا نساء النبی، اور کرتے کرتے تننا چلاتے ہوئے صرف اور صرف خواتین کی گروہ سے بات کرتے کرتے ایک دم پروردگار عالم درمیان میں ایک آیت ڈالتی جو بالکل مختلف ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ اردو ترجمے میں آپ کو کہیں مختلف نہیں لگتی، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی مختلف لگتی ہے۔ اب تک ورڈ چل رہا تھا یا نساء النبی نساء النبی نساء النبی، ایک دم سے ایک مرتبہ کے لیے ورڈ چینج کیا، اہل البیت۔ دوسری بات جو چینج کی، مسلسل ضمیر مخاطب چل رہا تھا مؤنث کے لیے، کننا 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 کننا، اور وہاں ایک دم سے جناب علی قرآن مجید نے جو ہے اپنے اسپیکنگ اسٹائل کو چینج کیا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکن کی بات جو ہے قرآن نے نہیں کی، اور اس کے بعد دوسرا لفظ اہل بیت استعمال کیا، ویطہرکم تطہیرا۔ شاید یہی راستہ کہ آیت بچ گئی، آج تک قرآن کے اندر موجود ہیں، ورنہ عالم اسلام میں اہل بیت اطہار کے ساتھ جن دشمنیوں کا اظہار کیا گیا ہے، ان آیات کا بچ کر آج 1400 سال تک پہنچنا شاید ناممکنات میں سے ہو جاتا۔ اسی طرح وہی والا طریقہ کار اس سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں، ایک ٹاپک پہ بات کرتے کرتے ایک دم سے قرآن مجید نے ایک بالکل نئے ایشو کو چھیڑا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، خدا نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے۔ اب میں ایک لفظ چینج کروں گا اور آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ محبت کے لیے ایک اور تقریباً پیرالل لفظ استعمال ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ تولا۔ میرے خیال میں پہنچ گئے۔ حبب الیکم الایمان، خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے، زینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، خدا نے تمہارے دلوں میں نفرت بٹھا کے رکھی ہے، کفر کی بھی، فسق و فجور کی بھی، اور عصیان کی بھی۔ تمہارے درمیان نفرت بٹھا رہا ہے، اس کی کراہیت بٹھا رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب تک قرآن مجید مخاطب کا صیغہ استعمال کر رہا تھا، یا ایھا الذین ان جاءکم فاسق واعلموا، تم جان لو، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، لو یطیعکم فی کثیر من اگر تمہاری اطاعت کریں، یہاں پر آ کر ایک دم سے اسٹائل چینج ہو رہا ہے، اولئک هم الراشدون، وہ تم نہیں، اب تک بات ہو رہی تھی تم سے، اب بات ہو رہی ان کی۔ اولئک هم الراشدون، وہ ہیں جو راشدون ہیں، رشد، ہدایت اور سمجھداری کے بہت اونچے لیول کا نام ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ صاحبان رشد ہیں، یہ لوگ صاحبان ہدایت ہیں۔ اچھا یہ ہے وہ تولا اور تبرہ جو پروردگار نے چھپا کے رکھا ہے قرآن کے اندر، یہ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر کھل کر بھی بات کی ہے۔
اب انسان کو اس بات کا اندازہ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. میرا موضوع تولا اور تبرہ نہیں ہے، لیکن حضرت گرامی ایک بات سمجھنی ہے کہ ائمہ طاہرین نے جب دین کے حوالے سے بات کی، ایک نہیں کئی مقامات پر اسی آیت کو خود ائمہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استدلال کے طور پر پیش کیا. یعنی آسان الفاظ میں کہوں کہ بابا دین جو ہے اس کی بنیاد 100% عقل پر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن اس کا رشد، اس کا پروان چڑھنا، اس کا پرورش پانا، اس کا منزل کمال تک پہنچنا عقل سے نہیں ہوتا، اس کا پرورش پانا عشق سے ہوتا. یہ کمال پر پہنچتا ہے عشق سے. اور ائمہ طاہرین سے پوچھا گیا، امام یہ فرماتے تھے حل دین الا الحب، تم کیا سمجھتے ہیں دین محبت کے علاوہ بھی کسی چیز کا حل دین الا الحب والبغض، دین محبت اور دشمنی کے علاوہ بھی دین ہے ہی تولا اور تبرہ بھائی. یعنی یہاں پر اب ظاہر سی بات ہے تولا اور تبرہ کے اس پورے گریٹر میننگ کو سمجھنا ہے. ہم جب درود پڑھ کر، سبحان اللہ کہہ کر، نعرہ لگا کر، منقبت پڑھ کے، فضائل پڑھ کے، حدیث قصہ پڑھ کے، دعائے ندبہ پڑھ کے، دعائے افتتاح پڑھ کے، وزارت جامعہ پڑھ کے ان کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تولا ہے، ڈیفینیٹلی یہ محبت ہے. لیکن محبت یہاں تک رکتی نہیں ہے. یہ سچی محبت کبھی بھی یہاں تک نہیں رکتی. جب محبت یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر آگے بڑھتی ہے، پھر وہ انسان کو چاہے نہ چاہے مجبور کرتی ہے منزل عمل پر. اب یقیناً گرامی اس کی سادہ ترین ایگزامپلز آپ کو بچوں میں نظر آتی ہیں. میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، ایک بچہ کسی کو آئیڈیل بنا لیں. یعنی انسان جو انسان، آپ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے، میرا ساتھ دیں گے کہ اگر ایک بچہ کسی کارٹون کیریکٹر کو بھی اگر آئیڈیلائز کر لیتا ہے نا، کارٹون کیریکٹر کو بھی، تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انسان ہوں اس کارٹون سے بہتر ہوں. وہ اپنے آپ کو اس کارٹون کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو جوتے بھی ویسے چاہیے اس کارٹون جیسے، بیگ بھی وہی چاہیے جس کو کارٹون کی علامت بنی ہوئی ہو، کپڑوں کا کلر بھی وہ چاہیے جو کارٹون پہنتا ہے. یہ محبت ہے اس بچے کی. وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا لگوں گا، دنیا کیا کہے گی، کیا مجھے کارٹون کیریکٹر اچھا لگتا ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کسی اسپورٹس مین کو عام طور پر آئیڈیلائز کرتا ہے. جیسے آئیڈیلائز کرتا ہے، ٹی شرٹ اسی کلر کی پہننی ہے، اسی نمبر کی پہننی ہے، جوتے ویسے ہی پہننے ہیں، وہی ڈیزائن کے پہننے ہیں. کپڑے جس فٹ بال کو کک مار کے وہ گول کرتا ہے، تیرا پورا وزن اتنا نہیں ہے اس فٹ بال جتنا، لیکن ٹی شرٹ وہی پہننی ہے، فوٹو اسی اسٹائل میں کھنچوانا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ بابا محبت جہاں پر آتی ہے، اٹیچمنٹ جہاں پر آتی ہے، تو اس بچے کو پتا ہے کہ میں 1% بھی وہ نہیں ہو جاؤں گا جسے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا ظاہر بتائے گا کہ مجھے محبت کس سے ہے. بابا شیعہ کو یہی کام کرنا ہے. تم 1% بھی امام جتنے معصوم نہیں بن سکتے ہو. تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری پختگی، تمہارا تقویٰ 1%، لیکن تمہارا ظاہر بتائے کہ تم محبت اس امام سے کرتے ہو، امیر المومنین والے ہو، امیر شام والے نہیں. ان دونوں کا فرق بہرحال عمل میں، کردار میں کہیں نہ کہیں بہت سمپل طریقے سے واضح ہونا چاہیے. یہ بات بھی ہے تولا اور تبرہ. اور پھر اگین جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت پہ مسائل، میں یہ نہیں کہتا ہوں قتل و غارت گری شروع کر دیں، لعنت پناہت شروع کر دیں، لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس دین کا جو حشر ہوا. اب اتنا تو مانے، لوگ بات کرتے ہیں صاحب یہ فرقہ بازی کب سے شروع ہوئی، مجھے نہیں پتا کب سے شروع ہوئی. سمبولکلی میں ایک ڈیٹ دیتا ہوں. سمبولکلی بہت سارے علماء کو، ریسرچ اسکالرس کو اختلاف ہو سکتا ہے، ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 10 سال پیچھے، 10 سال آگے، 100 سال پیچھے، 100 سال آگے، تو اس میں کوئی میں حدیث آیت پڑھ نہیں رہا ہوں. سمبولکلی پیغمبر کی زندگی میں اسٹارٹ ہو گیا تھا بھائی. اسی دن اسٹارٹ ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، میں تم کو جو ہے لکھ کے دے دوں. اور اسی دن وہ اصحاب تھے اللہ کے رسول کی محفل میں. صحیح مسلم، صحیح بخاری گواہ اس بات کی، کھلا گواہ اس بات کی، کہ جنہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. یہ یعنی پیغمبر کرم کے لیے لفظ سمجھ
رجل، اس مرد کو مرد، اس آدمی کو بخار ہو گیا، درد ہو رہا ہے، یہ لہجہ استعمال کیا گیا. اسی دن کچھ تھے جو کہہ رہے تھے ہاں، کچھ کہہ رہے تھے نا. دو فرقے اسی دن بن گئے تھے، ایک ہاں کہنے والا، ایک نہ کہنے والا. یہ نماز کی بات نہیں تھی، 2 رکعت کی بات نہیں تھی، ایک روزہ افطار کرنے کی بات نہیں تھی، اذان کے 2 جملوں کی بات نہیں تھی. یہ قیامت تک کے لیے اس سسٹم کو سیو کرنے کی بات تھی. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم چلو میں تم کو لکھ کے دے دوں تاکہ تمہاری نماز جماعت ڈسٹرب نہ ہو، میں تم کو لکھ کے دے دوں تاکہ مثال بتاؤ تمہارے جو ہے وہ روزے ڈسٹرب نہ ہو. یہ نہیں فرما رہے پیغمبر. فرما کر رہے ہیں میں تمہیں ایک کاغذ قلم دوں، میں تمہیں وہ لکھ کر دوں کہ تم زندگی میں گمراہ نہیں ہوگا قیامت تک. پیغمبر اکرم اب اسکیل دیکھیے کس لیول پر آتے پیغمبر بات کر رہے ہیں. اسی کو نہ ہوتے تھے. تو پھر میں آپ سے پوچھوں سوال پوچھوں چلے بچوں کی طرح سے، آپ مجھے ان جگہوں کے نام بتائیے جہاں پر پیغمبر اکرم لڑنے کے لیے گئے اور پیغمبر اکرم بھی جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے اور سامنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے. آپ کو ہنسی آئے گی، مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول لڑنے کے لیے جائیں، سامنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، ادھر والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو. آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چوتھے خلیفہ ظاہر اعتبار سے ان کا دور آیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. دونوں طرف جو فوجی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. آپ نے اسلام کا جنازہ تو 25 سال میں نکال دیا. اسلام کا جو بیڑا غرق کرنا تھا آپ نے 25 سال میں کر دیا. بچایا کیا آپ نے؟ آج 14 سال کے بعد کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ آج ہم کہنے کے ساتھ افسوس ہو رہا ہے کہ مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. صحابی کوئی نئی کہانی تھوڑی ہے. اب جا کے دیکھ لیتے بچے، یعنی پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے 25 سال کے بعد صفین میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، یہی تو ہوا سب دونوں طرف. اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یعنی عالم اسلام نے اس کو اس لائن کو ڈرا ہی نہیں ہونے دیا جو پیغمبر نے ڈرا کی تھی. معصومین آخر آپ دیکھیں مذاق نہیں ہے، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، گڈ 250 ایئرز، 250 سال کی بات ہے. امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام موسی کاظم پہ مظالم، امام علی رضا پہ مظالم، امام محمد تقی، اس سب کا سوال بھی تباہ و برباد کر ڈالا. کس نے پہ برباد کر ڈالا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو فالو نہیں کیا. پھر ائمہ نے اپنے ان عزیزان کو، ان اصحاب کو کہ جو راہ حق پر ثابت قدم نے فرمایا لسن الدین الا البغل. ایک آگے کہنے لگا مولا میں اپنے بچوں کے نام آپ کے نام پر رکھتا ہوں، مولا مجھے کوئی فائدہ ہوگا نا؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ الدین الا البغل، یقیناً فائدہ ہوگا، دین ہے ہی محبت اور اس کا نام. اور اکثر ائمہ جن آیات کا حوالہ دیتے تھے ان میں سے ایک آیت یہ ہوتی تھی حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہوا. اس آیت کا حوالہ دیتے تھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یعنی منزل اتباع میں عقل پر معیار نہیں رکھنے پیغمبر اکرم کہ اگر تمہیں شعور ہے تو تم میرا اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں محبت ہے تو میرا اتباع کرو. یہ جو اتباع ہے، جو عمل ہے نا، یہ صرف عقلی قانونوں سے نہیں آتا، قوانین سے نہیں آتا. مجھے اگر پتہ چل جائے عقلی قانون کے بھائی یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو مثلا جو ہے میری اسپیڈنگ نوٹ ہوگی تو میں اسپیڈ کو کنٹرول کروں، بعد میں جب کیمرہ نہیں ہوا فاسٹ چلا دوں. اس لیے کہ مائی ہارٹ، میں اپنے دل سے فالو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے عقل سے فالو کر رہا ہوں. جرمانے سے بچنا ہے. لیکن اگر میرا وجود اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ یس یہ اوور اسپیڈنگ مجھے نہیں کرنی ہے، دین آئی ڈونٹ کیئر کیمرہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ میری جان ہے، میرے لیے امپورٹنٹ میرے ساتھ بیٹھی میری بیوی کی جان ہے، میرے بچوں کی جان ہے، میرے دوستوں کی جان ہے، میرے خاندان کی جان ہے. ہر اس فرد کی جان امپورٹنٹ ہے جو میرے ساتھ اس وقت ڈرائیو کر رہا ہے. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چالا ٹکٹ کٹ رہا ہے کہ نہیں کٹ رہا، کیمرہ ہے کہ نہیں ہے. It's about my heart. If I feel دنیا میں جہاں بھی اتباع ہوتا ہے ہارٹ سے ہوتا ہے. حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم. تو بہرحال یہ تولا، یہ تبرع، یہ محبت کا اظہار زبان سے عمل سے، نفرت کا اظہار زبان سے عمل سے پروردگار کی طرف. اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اولئک هم الراشدون، جن کے پاس. اچھا یہاں تک بات ہو گئی. ایک جملہ اور جو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے اندر ایک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ ہے قاعدہ لطف کی طرف. Now you will ask me what is قاعدہ لطف؟ سر قاعدہ لطف ایک اصول ہے علم کلام کے اندر، اور وہ اصول یہ ہے کہ، اور اس اصول کی جو بنیاد ہے وہ یہاں پر ہے کہ شخص حکیم جب بھی کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کو منزل کمال تک دیکھنا چاہتا ہے
جانا چاہتا ہے، اس عمل کو سکسیسفل بنانا چاہتا ہے، وہ تمام ریسورسز مہیا کرتا ہے کہ وہ والا کام اس کا منزل کمال تک پہنچے۔ مثلا فرض کرنے ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک بیج سے وہ ایک درخت نکالے، سب پھل ملے اس کو، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ یہ بیج جو ہے وہ درخت بنے، پروان چڑھیں، تو وہ سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کوشش کرتا ہے سب سے پہلے بہترین بیج کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کے بعد بہترین مٹی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اس پانی کا انتظام کرتا ہے جو ضروری ہے، ایسی جگہ پر اس بیج کو ہوتا ہے جہاں پر سورج بھی نکلتا ہو، جہاں ہوا بھی چلتی ہو، جہاں دھوپ بھی لگتی ہو، جہاں پر پانی پہنچنا بھی آسان ہو، اس پر یعنی وہ سارے ریسورسز، سارے عوامل فراہم کرتا ہے، تب رزلٹ۔ یعنی میں اگر ایک پتھر کے اوپر ایک بیج رکھ دوں اور اس کو پانی ڈالتا ہوں، اس کو مٹی کے اندر نہیں ڈالوں، مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ شخص حکیم یہ کام نہیں کرتا۔ کائنات کے پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور اشرف المخلوقات سے کہا لسن، یعنی زمانے سے ہی صحیح چلے کہ بابا ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا۔ الٹیمیٹلی اختیار تیرے ہاتھ میں دوں گا، زبردستی نہیں کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود پروردگار عالم نے راہ راست پر لانے کے لیے تمام عوامل، تمام ریسورسز کو فراہم کیا۔ فرسٹ آف آل ہدایت تشریفی، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، کتب آسمانی کو بھیجا، تمام ایکسٹرنل ریسورسز فراہم کیے کہ بھائی میں خدا ہوں، میری ذمہ داری، میں سب تمہارے لیے بھیجوں گا۔ اس کے بعد انٹرنل ریسورسز، یعنی عوامل صرف تشریعی نہیں، عوامل تکوینی۔ عوامل تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک جملے کے اندر بات بتاؤں گا، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ یار مجھے جھوٹ پسند ہے، سچ پسند نہیں؟ نکال لے تو مسلم، نان مسلم، شیعہ، نان شیعہ، ہو خدا نے انسان کے دل کے اندر ڈالا ہے انسانیت کو۔ آپ غور کریں، ہم میں سے ہر ایک کو اچھا بننا پسند ہے، یعنی ہم میں سے جو برا بھی ہوتا ہے نا، وہ ظاہری اعتبار سے اسے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا کہلوانا پسند کرتا ہے۔ یعنی گنڈے سے گنڈا انسان بھی ایوارڈ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ بابا محلے کا سب سے بڑا گنڈا یہ، لہٰذا اس کو مثلا ایوارڈ ملے گا۔ وہ کس بنیاد پر آتے ہیں؟ صاحب محلے کی سب سے زیادہ خدمت انہوں نے کی۔ واہ! آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی غلط سے غلط آدمی بھی چاہتا ہے کہ اس کو ایوارڈ دیا جائے تو اس بنیاد پر دیا جائے کہ یار مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں نے سب کی خدمت کی ہے، میں سب کا دھیان رکھتا ہوں، محلے والوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا ظالم ہے؟ نہیں، اس بنیاد یہ ہے پروردگار کی طرف سے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو یہاں تک کیا کہ اندر باہر دونوں طرف سے تمہارے لیے راستہ ہموار کیا، تمہارے منزل کمال پر پہنچنے کے لیے۔ ہاں، آزمائش یہی تھی، وہ نیگیٹو ریسورسز نفس امارہ بھی تمہارے اندر ہی تھا، وہ تم کو بہکا رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن تم سچائی سے اگر دیکھو تو تمہارے دل کے اندر جو نفرت تھی وہ برائی سے تھی، جو محبت تھی وہ اچھائی سے تھی۔ دنیا میں ہر انسان، خدا کہتا ہے یہ ہاں، پھر وہ جناب علی، وہ جب بچہ بڑا ہو جائے، خاص حالات کے اندر ایسی جگہ پروان چڑھے، ایسے ماں باپ کے پروان چڑھے، ایسے ماحول میں پروان چڑھے، وہ ساری باتیں الگ اپنی جگہ۔ فطرتاً جو ہر انسان ہے، خدا تعالیٰ کا ایک قانون اس پر لاگو ہوتا ہے، حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اچھا، اس کے بعد جناب علی آپ دیکھ لیجیے کہ اگلی آیت جس سے وسیعت کا ترجمہ ہے، میں سنیں رکھوں گا، فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے بطور خاص صاحبان ایمان پر، کائنات کے سارے انسانوں پر۔ وہ نعمت شاید جس نعمت کا اندازہ ہی نہیں انسان، اتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے پروردگار عالم نے ساری کائنات کے انسانوں پر کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، وہ صاحب علم بھی، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہے، اور اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس راستے پر دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس قاعدہ لطف کے تحت پروردگار اپنے اس کے لیے ولایت تکوین، اپنا لطف تکوینی، ہدایت تکوینی کا انتظام بھی کریں، ہدایت تشریح کا انتظام بھی کریں، ہدایت تشریح کا انتظام بھی کیا، ہدایت تکوینیہ وجود کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا پروردگار عالم نے۔ اگلی آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ 35-40 منٹ کے اعتبار سے میرے پاس تقریباً 5-10 منٹ اور ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دیکھو مومنین کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کام جلدی پر تیل ڈالنے کا کام نہیں ہے،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کام ہے ان دونوں کے درمیان اصلاح کروا دینا، جھگڑا سولو کروا دینا، ان کو آپس میں ملا دینا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ہاں اگر ایک عدوان کرے، بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک ظلم کرے، تعدی کرے، چڑھائی کرے دوسرے کے اوپر، وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر اس سے لڑو جو ظلم کر رہا ہے، اس کو جھگڑا کر کے اس کو ختم کرو. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ جو باغی ہے، وہ جو ظالم ہے، وہ جو عدوان کر رہا ہے، وہ امر خدا کی طرف پلٹ گیا. اچھا اس کے بعد کیا؟ فَإِنْ فَاتَ، آیت نمبر 9 پڑھنا ہوں. فَإِنْ فَاتَ، تو اگر وہ باغی گروہ، وہ جناب علی جو ہے وہ ظلم کرنے والا گروہ اگر رائے خدا پر آ جائے اگین، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب دوبارہ تمہارا کام یہ ہے کہ لیول پر لا کر نیوٹرلائز کر کے ان کے درمیان اصلاح کرو بالعدل، عدل کے ساتھ. فَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور جو ہے وہ اپنا انصاف اختیار کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم بہرحال جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو، عدل پیشہ کرنے والوں کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اذن گرامی یہ آیت نمبر 9 ہے، بڑے خوبصورت پیغامات ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 10 بھی پڑھوں، اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹلی اس آیت کے ساتھ لنک ہے، اور وہ ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. دیکھو بات یہ ہے، یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ بے منزل علت ہے پچھلی آیت کے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوۃ، اس لیے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہارا کام یہی تو ہے نا کہ تم اپنے اخوین، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ، ان کی جھگڑوں کو ختم کرواؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تقوی الہی ہمیشہ اختیار کیے رہنا تاکہ رحمت خدا تمہارے شامل حال رہے. سر یہ جناب علی جو ہے وہ آیتیں آ گئی ہمارے پاس. اب آ جاتے ہیں اس کے ان نکات پر کہ جو پڑھنے والے نکات ہیں، سمجھنے والے نکات ہیں. آیت نمبر 9، سب سے پہلی بات جو میسج آیت دے رہی ہے ہم کو، کچھ میں نے 4-5 میسیجز نکالے. سب سے پہلا میسج دے دیے کہ صاحب in case of fight, interfere. Just don't only آپ کو ایک دیکھنے والا تماشا دیکھنے والا نہیں بننا. اگر دو مومنین کے گروہ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو you have to interfere for what؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہیں کیا کرنا؟ تمہیں جناب نے جو ہے وہ ان کے جھگڑے کو سالو کروا دو. اچھا اب یہاں پر دیکھیں سنی گرامی، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی ایک بات، ایک عنوان، ایک سوال ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جھگڑا ختم کروانے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غلط کو ختم کرنے کے لیے غلط کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. آسان ترین الفاظ میں بات کرو، مومنین کے دو گروہ میں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ جناب علی گریوان کو پکڑ کے آگے میں تم سے بھی بڑا ہوں، لائک دیٹ. تمہارا کام ہے اصلاح کروانا. اصلاح کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آستینیں الٹ کر ہی میدان میں آئیں، بیکاز الٹیمیٹ گول کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، الٹیمیٹ گول دونوں کو نقصان سے بچانا ہے. تو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ آپ کو اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے، بہت ہی عاقلانہ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ان کے درمیان سلوک کروانی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دوسرا پیغام قرآن دے رہے کہ الٹیمیٹلی اگر ایک جناب علی آپ کو نظر آتا ہے کہ غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو جا کے فائٹ کرنا ہے، اس کا جا کے مقابلہ بھی کرنا ہے بعض اوقات، اور پھر جناب علی جو ہے وہ الٹیمیٹلی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ سرنڈر کر جائے. لیکن سرنڈر کرنے کے بعد بھی اب والے معاملات نہیں، یہاں پر یہ کوئی کافروں سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی بدر احد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مومنین کی آپس میں بات ہو رہی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارے تمہیں صلح صفائی کروانی ہے. وہ جو جہاد والا جو کانسیپٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں اسلام قرآن میں قدم قدم پر صاحبان ایمان کی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، بدر کے لیے، احد کے لیے، خیبر کے لیے، خندق کے لیے.
یہ والی بات نہیں ہے، یہ سورہ حجرات ہے پیغمبر اکرم کے، یہ سمجھ لیجیے کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد اور پوری اسٹیبلش ہونے کے بعد اب جو مومنین کے مسائل ہیں، اور اسی لیے آپ اس کی آیت شان نزول کو دیکھیں، شیعہ سنی دونوں نے لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، دونوں انصار کے قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، جنہوں نے مسلمانوں کو ریسیو کیا تھا ایز اے مہاجر اور خود انصار بنے تھے، تو بڑے زبردست قبیلے تھے دونوں اوس و خزرج۔ ان کے درمیان آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، یا ان کے کسی بندے کے دوسرے کے بندے کے ساتھ لڑائی وڑائی ہو گئی آپس میں مدینہ منورہ میں، اور یہ بہت نارمل کیسز ہیں، یعنی جہاں ہیومن ہوتا ہے، جہاں انسان ہے اور جہاں ہیومن بیہیویئرز آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی بات پر کاروباری معاملات، خاندانی معاملات، دوستی کے معاملات، لین دین کے معاملات، ہزار طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اونچا نیچا بول دیا، مزاج میں کوئی جملہ کم اچھا زیادہ برا لگ گیا تو ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہوا، ایک کا دوسرے کا جھگڑا ہوا، ایک نے کہا بھائی میں تو ایسی کی تیسی، میں اپنا حصہ لے کے رہوں گا، تو میرے پاس بہت طاقت ہے، دوسرے نے کہا ایسے بات کیوں کر رہا ہو، پیغمبر تو چلو کا پیغمبر کو نہیں جانا، میں خود معاملہ طے کروں گا۔ اب بات آگے بڑھ گئی، اس کے بندے بھی آ گئے، ان کے بندے بھی آ گئے، کسی نے جوتا نکالا، کسی نے ڈنڈا نکالا، اور بعض تفاسیر نے لفظ تلوار بھی استعمال کیا۔ مومنین کا جھگڑا، پیغمبر کو پتہ چلا بابا جھگڑا سولو کرو، ختم ہونے لگا۔ مجھے کہنے دیں، دین کے ساتھ بڑا مذاق ہوا ہے تاریخ۔ اس آیت کی تفسیر آپ کو تعجب ہوگا، تبری اہل سنت کے ایک بہت بزرگوار عالم دین، بڑے علماء میں سے کٹر، آپ یقین کریں گے اس نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب آیت پیغمبر کے دور میں نازل ہوئی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، یہاں تک کہ چوتھی خلافت میں دور آیا تب پتہ چلا کہ اچھا یہ صفین کے لیے ہو رہی تھی، ادھر بھی مومنین تھے ادھر بھی مومنین تھے۔ خدا کا نام مانو، ایک شخص کھلم کھلا نمائندہ رسول کے ساتھ، چاہے پہلا چاہے چوتھا، تلوار نکال کے کھڑا ہو رہا ہے، اور آپ ابھی بھی جناب ہے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ دین کا جو تماشا بنا، دین جو بگڑا، دین کا جو جنازہ نکلا، وہ ہم نے نکالا، مسلمانوں نے۔ ہم نے شخصیات کو دیکھ کر قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، ذاتی زندہ باد مردہ باد کی بنیاد پر، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ معاملات بھی یہاں تک ہوئے، لیکن بہرحال یہ بہت کلیئر ہے آیت، یہ اصلاح کی بات جو ہو رہی ہے من المؤمنین، یہ ان معاملات کی بہت کلیئرلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ اس معاملات کے بارے میں ہے کہ جو مومنین آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں۔ ان طائفتان من المؤمنین، مومنین کے دو گروہ، دو قبیلے کہہ لیں، دو طائفے کہہ لیں، یعنی دو جو ہے وہ سائڈ، دو پارٹی بن جاتی ہیں، اصلہ بینہما، ہاں کوئی ایک کرے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہوگا، سیدھے راستے پر لایا جائے گا اس کو، لیکن اگین یہ بات آتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر میں، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پہلا لیول زبان کا ہوتا ہے، پہلا لیول تو دل کا ہوتا ہے، پھر زبان کا ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر ہاتھ کی بات آتی ہے، جب ہاتھ کی بات آئی جاتی ہے تو امر بالمعروف یہی کہتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، آپ کو لینا پڑتا ہے حاکم شرع سے پرمیشن، تو وہ سارے معاملات یہاں پر خود بخود آ جائیں گے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جہاں پر ولی امر اویلیبل نہ ہو، جہاں ولی امر مسلمین نہ ہو، جہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی حاکم شرع موجود نہ ہو، حاکم شرع کا نمائندہ نہ ہو، تو پھر عدول مومنین یہ شروع سے صدیاں گزر گئی پیغمبر اکرم کی دنیا سے گئے ہوئے، اور زمانے کے امام کی جہبت میں جو 1200 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کی بات کریں، ایک باقاعدہ ڈیولپ سسٹم ہے جو اہل بیت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، مرجع نہیں ملتا، مجتہد نہیں ملتا، اس کو وکیل نہیں ملتا، عدول مومنین یعنی عادل مومنین جو اس علاقے کی، وہ آگے بڑھیں گے اور اس معاملے میں کامنٹ کریں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ جناب علی سمجھ لیجیے کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کی سب سے اہم بنیاد، آپ کبھی غور کے گرامی، آج کی دنیا موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں، کہیں کنگ بلڈنگ کی بات ہو جاتی ہے، کہیں پر کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نیشنلزم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں جناب علی جو ہے وہ سب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا ہر ایک ہزار طرح کی مثالیں دی جاتے ہیں، یو کنسیڈر ایچ ادر ایز یور فرینڈ، یو آر ناٹ یور اینیمی، اور پتہ نہیں فیملی، سب کچھ یہ ہائیسٹ لیول ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ بابا ہم سارے الفاظ سے بڑھ کر ہم تمہارے لفظ استعمال کریں گے، جسٹ بردرز، اے ایمان والو تم، آپ انما المؤمنون اخوہ، کوئی رشتہ نہیں تمہارا رشتہ صرف ایک ہے، یو آر بردرز، یعنی عمومی طور پر
پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ بھائی اور بہن کی طرح سے. البتہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو فقہی مسائل ہیں، حجاب کے مسائل ہیں، بہن نامحرم کے مسائل ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ باقی رہیں گے، لیکن ان ٹرمز آف ریسپیکٹ، ان ٹرمز آف رائٹس، every single moment should consider the other moment as his brother. اس کے جو ہے وہ رائٹس کو پورے کرنے. یہ بڑا اہم عنوان ہے. اور آپ سوچیں جانے گرامی کہ اگر یہ والا ایک جملہ سے اگر ہم مسلم سوسائٹی میں اس کو اپلائی کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی جو پہلے دن سے کہا گیا کہ دس از دا موسٹ میگنیفیسنٹ سورہ ان ٹرمز آف کہ بابا اسلامک ویلیوز، جو اسلامک سوسائٹی، ایک انسانی معاشرہ، جو اسلامی معاشرہ قرآن اہل بیت ہم کو دینا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جملہ کافی ہے. انما المؤمنون اخوہ ختم ہو گئی بات. ہاؤ آئی ٹریٹ مائی باڈی. ائمہ تحریر نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ بابا جسم کے اعضاء کی طرح سے ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم نہیں سو پاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی انگلی کو کاٹ کے سائڈ کر دوں، چلو میں تو سو جاتا ہوں، انگلی کو صبح دیکھیں گے. انگلی میں درد ہے، پورا بدن درد محسوس کر رہا ہے، آرام نہیں آئے گا. سب میں درد ہے، پورا بدن کا ایک حصہ. یہ جو ہے وہ ہم کو بتایا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں زیادہ گرامی، اصلح بین اخویکم اتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو. یعنی آپ دیکھیں قرآن کس طرح لنک کر رہا ہے. جس تقوی کی ہم بات کرتے ہیں وہ تقوی مسلح بچھانے کا نام نہیں ہے، فضل الجنان کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے، دوسرے مسائل رٹ لینے کا نام نہیں ہے. وہ تقوی کی اہم ترین بنیاد ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. جھگڑوں کو کتنا سالو کروا رہے ہو. یعنی تقوی کو جو ہے وہ مسجد میں بعد میں پریکٹس کرنا ہے، جوڑیا بازار میں پہلے پریکٹس کرنا ہے. تقوی کو امام باڑے میں بعد میں پریکٹس کرنا ہے، ڈیرہ دبئی میں پہلے پریکٹس کرنا ہے، مارکیٹ کے اندر پہلے پریکٹس کرنا ہے، بزنس کے اندر پہلے پریکٹس کرنا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہما فاصلحوا بین اخویکم. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے، بڑی خوبصورت حدیث. باب حق المؤمن علی اخیہ وہ ادا حق ہی، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169. دوسری حدیث ہے اس باب کی، باب حق المؤمن علی اخیہ و ادا حق ہی. اور یہ حدیث بھی معلّہ ابن خنیس کی روایت، بہت زبردست روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ظاہر سی بات ہے کہ اب شاید اس کے بعد میں مزید نہیں پڑھ پاؤں گا، بلکہ اب وقت تو بتا رہا ہے کہ نہیں، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، 40 منٹ ہو گئے، تو اس کو مکمل کرتا ہوں صرف حدیث سنا کر. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے روایت ہے، معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں قلت لہ. اب ظاہر سے ترجمہ کر پاؤں گا، پلیز درگزر کیجیے گا، صرف سننے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. قلت لہ ما حق المسلم علی المسلم. مولا کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں آیا، ایک دن اونٹ تھا، بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مولا ایک بات بتائیے، مسلمان پر کیا حق ہے؟ قال، امام نے فرمایا لہو سب حقوق واجبات ہیں، 7 حقوق سب سے واجب ہیں. ما منہن حق الا وهو واجب علیہ، الا وهو علیہ واجب. کوئی حق میں ایسا نہیں جو سو واجب نہ ہو. ان ضیع منها شیئا، اگر ان حقوق میں سے ایک چیز کو بھی ضائع کر دے، خرج من ولایت اللہ وطاعته، وہ ولایت خدا سے باہر نکل گیا، اللہ کی اطاعت کے راستے سے باہر نکل گیا اگر ایک حق کو چھوڑ دیا. وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ نَصِيبٌ من نصیب، اور پھر اس کے پاس خدا کے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. قلت له، مولا کہتے میں نے امام سے عرض کی، جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان. وما ہی یہ حقوق کیا ہیں؟ قال یا معلا، امام نے فرمایا مولا انی علیک شفیق، میں جو ہے تم پر مجھے رحم آ رہا ہے بھائی، میری شفقت اس بات کا گوارا نہیں کر رہی. اخاف ان تضیع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو تو لوگوں کو ضائع کر دے، حفاظت نہ کر سکے، علم حاصل کر لے، عمل نہ کر سکے. قال قلت له لا قوت الا باللہ، کہتے ہیں میں مولا کی خدمت میں مولا لا قوت الا باللہ. دیکھیے جو طاقت تو پروردگار ہی دینے والا ہے نا، ہم نے بتایا تو صحیح. امام نے فرمایا ٹھیک ہے سنو بھائی، تمہیں کو سننا ہے تو آپ جن کو نہیں سنی وہ روایت بند کر دے. خیر کیا عرض کرو. قال ایسر حق منہا، امام نے فرمایا دیکھو بھائی سب سے چھوٹا حق ان تحب له ما تحب لنفسک، تم اس کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم کو قورمہ پسند ہے، اس کو بریانی پسند ہے، اس کے لیے بھی قورمہ پسند کرو. یہی مطلب ہوا نا، میں اپنے لیے قورمہ پسند کرتا ہوں، مجھے بریانی پسند ہے تو کیا،
تو بھی قورمہ کھا، شاید اس کو منہ میں بھی نہیں ڈالتا ہے. میرے مولا نے کہا ہے تیرے لیے مجھے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے. یقیناً آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی. تو آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قورمہ پسند ہے، اس کو بریانی پسند ہے، تو تم چاہتے ہو کہ وہ اپنی پسند کو چھوڑ کر تمہاری پسند پر آ جائے، تو تم اس کے لیے وہی پسند کرو، اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی پسند پر آ جائے. یہ ہے اس بات کا. اور اگین یہ صرف قورمہ اور بریانی کی بات نہیں ہے. کالا پہننے یا بلو پہننے کی بات نہیں ہے، کبھی شلوار پہننے یا ٹی شرٹ پہننے کی بات نہیں ہے. یہ لاکھوں کروڑوں کی ڈیلنگز کی بات ہے. جب سودا کرنے بیٹھتے ہو، جب معاملہ کرنے بیٹھتے ہو، تو پسند کرتے ہو کہ اگلا سیکریفائس کرے، زیادہ پروفٹ مجھے دے، زیادہ بینیفٹ مجھے دے، زیادہ آسانی میرے لیے رکھے. مومن بیٹھا ہے سامنے، اس کا یہی کام اس کے لیے کرو، اسے کو نہیں زیادہ طول ہے، مشکل میرے پر ڈال، آسانی اپنے لیے رکھ. ہم فرماتے ہیں کم ترین حد ہے. ان تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. اس کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. والحق الثاني ان تجتنب سخطه، اس کو سمجھ دلا، وتتبع مرضاته، اس کی رضا خوشی کا خیال رکھو، وتطيع امره، اور اس کے باتوں کی اطاعت کرو، یعنی اس کی بات کو ایکسپٹ کرو، مانو اس کی بات کو. والحق الثالث ان تعينه بنفسك ومالک ولسانک ویدک ورجلک. سپورٹ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے. والحق الرابع ان تكون عینه ودلیلہ ومرآتہ. تم اس کے لیے گائیڈ بنو، اس کی آنکھ بنو، اس کے لیے آئینہ بنو. بہت خوبصورت دکات ہے. صرف اس آئینے کے اوپر میں نے 10-15 منٹ کی کم سے کم مجلس پڑھ سکتا ہوں. آج تک کسی نے آئینہ نہیں توڑا یہ کہہ کر کے خبیث تو مجھے کیا بتا رہا. جیسے آئینہ دکھاتا ہے کہ صاحب بال بگڑے ہوئے، تھینک یو. وہ کہتا ہے کپڑے بگڑے ہوئے، تھینک یو. منہ پہ داغ لگا ہوا ہے، تھینک یو. اچھا اگر ان کے آئینہ بتانے سے انکار کرتے ہیں، گندا ہو گیا، میل لگا ہوا ہے، بھاپ لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، پہلے اس کو صحیح کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہوگا تو میں صحیح ہوں گا. وہاں فرماتے تو آئینہ بن جاؤ. والحق الخامس اللہ تشبع ویجوع. فرینڈس، کورونا وائرس کے ایام بڑے خطرناک ایام، زندگی بھر کے حقوق ہیں، پر خاص آج ماں فرماتے ہیں اس کا 5واں حق یہ کہ ایسا نہ ہو تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا ہو، اللہ کر ہوا وَيَظْمَعُ، سیراب ہو، وہ پیاسا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. جو جتنا کر سکتا ہے، اور خدا رہا 1,000 کلومیٹر دور جا کر نیکی کرنے کی کوشش نہ کریں. سگے بیٹے میں دیکھیں، سگے کزنز میں دیکھیں، سگے رشتے داروں میں دیکھیں، آپ کا ایسا نظر آئیں گی جو تکلیف میں ہے، آپ نہیں ان کو سپورٹ کریں. اور دنیا بھر کے مومنین کی باری آئے گی. جو جتنا کر سکتا ہے کرے. This is my and your equal responsibility. والحق السادس ان يكون لك خادم وليس لأخيك خادم. واجب ان تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه. چھٹا حق یہ ہے تیرے پاس نوکر ہے، خادم ہے، اس کے پاس نہیں ہے، واجب ہے کہ تو اپنا خادم بھیج تاکہ وہ اس کے کپڑوں کو دھوئے، اس کا کھانا تیار کریں، اس کا بستر بچھا کے آئے. والحق السابع، 7واں اور آخری حق یہ ہے ان تبر قسمہ، اگر وہ قسم کھا چکا ہے تو اس کی قسم کا احترام کرو، اس کی قسم کو پورا کرو. تجیب دعوتہ، اگر قسم دے تو پورا کرو، دعوت دے اس کی اجابت کرو، اس کے پکار پر لبیک کہو. تعود مریضہ، اگر وہ مریض ہوتا ہے اس کی عیادت کرو. وتشہد جنازتہ، اور اگر تمہارے دیکھا دیکھی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے جنازے میں حاضر ہوں. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، اور اے مومن اگر تجھے پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی حاجت ہے تو بادرہ الی قضائها، تیری ذمہ داری ہے اے مومن
کہ تو آگے بڑھ اور اس کی حاجت کو پورا کرنے میں اسے کی جلدی کر. وَلَا تُلْجِعُهُ أَن يَسْأَلَكَ، خبر اس بات کا انتظار مت کرنا کہ وہ آ کر تیرے سامنے سوال کرے، مجبور ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اس کے بعد تم کہو کہ ٹھیک ہے اب میں ناؤ ایم ریڈی ہے ٹو ہیلپ یو. ولیکن تبادر مبادرتاً، جلدی کرنی ہے، زبردست جلدی کرنی ہے. فائدہ فعلت ذلك، تم نے حقوق کو پورا کیا. وصلت ولایتک، یہ ولایت ہی، یقیناً تم نے اپنی ولایت کو اس کی ولایت سے ملا دیا ہے. وہ ولایت ولایتک، اور اس کی تولا کو اس کی ولایت کو اپنی ولایت سے ملا دیا ہے. اور تم بے ہو چکے ہو، تم نے حقوق کو پورا کیا ہے. نگرانی اور ایک کمال نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ام البنین کے لال میں ایک کمال پر نظر، ایک کمال پر نظر. پانی ہاتھوں میں لیا لیکن ام البنین کے لال نے نہیں. پھر قربانی کی بڑی مولا عباس کی ایک جملہ مسائل کو پڑھ دو، ہم سوال پر آ جائیں. عجیب ہے، مولا ابوالفضل عباس جناب زینب کے حوالے سے میں ایک تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. جب مولا عباس رخصت آخر کو ہے، ایک قطرہ بھی آنسو کا نکلے تو غنیمت ہے. ایک قطرہ بھی. رخصت آخر کو ہے، وقت وہ ہے جب اکبر کا جنازہ آ چکا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جا چکے. ایک مرتبہ جناب زینب نے عباس کو سر سے پھیرتے دیکھا، کہا عباس جاؤ تمہیں اجازت، آج آل محمد کی قربانی کر. لیکن عباس ایک بات سوچتے تھے، کوفے میں تھی، میرے بازو سے رضا ہٹی تھی. میرے بابا نے کہا تھا عباس، میرے بابا نے کہا تھا زینب صبر کر، آج اس کوفے میں شہزادی تو قیدی بن کر لائی جائے گی، تیرے بازو کی رسی میں دے. عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی ہمت ہے، جس کا ایک بھائی اس کو کوئی آگ اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرا عباس جیسا تھا، لیکن عباس آج یقین ہے. اور شاید اسی مرثیے کو ام البنین نے بڑھا. مدینے میں بقیہ میں آتی تھی، عباس کا نشانی قبر بناتی تھی، عباس سے باتیں کرتی تھی، کہتی تھی عباس، لوگ کہتے تھے تیرے بازو کٹ گئے تھے، تیرے نال مجھے یقین نہیں آتا ایسا کون ہوگا جو میرے عباس کے بازو کاٹ سکے. لیکن عباس جب زینب مجھے بازو اور رسی کے نشان دکھاتی ہے، مجھے یقین آ جاتا ہے میرے لاحل کی تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے. اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ زینب کے بازو میں رسی پر سیعلم الذین قال محمد بن ایام القلب والحمد للہ رب العالمین. احسن، جزاکم اللہ آغا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حفظ کرے. آغا صاحب کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے ایک باری باوجہ بلند صلوات. اللہم صلی علی بیفور وی گو ٹو کوشچنز، جو گزشتہ کل کے کچھ کوشچنز ہیں آغا صاحب، میں اپنی ایڈمن ٹیم سے کہوں گا کہ آپ سے آج کے سیشن کے بعد ذرا رابطہ کر لیں. آپ کے لیکچر میں جو ہے وہ کنیکشن کا انسٹیبل اور آواز کبھی کبھار ڈسٹورٹ ہو رہی تھی، تو ہمارے ایڈمن آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر کے ذرا اس کو سورٹ آؤٹ کر دیں گے تاکہ نیکسٹ سیشن جو ہے نا وہ مزید کلیئر رہے انشاءاللہ. پہلا کوشچن جو ہے آغا صاحب، جو 2 دن پہلے ایک مومن یا مومنہ نے کوشچن پوچھا تھا، آپ نے پرسوں بھی جواب دیا اور کل بھی جو ہے وہ اپنے لیکچر کے شروع میں وضاحت فرما دی تھی. وہ دوبارہ سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو معصومین کے اوپر کوئز بناتے ہیں اس میں وہ ایموجیز یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ سمپلی جو ہے بڑا سادگی سے آپ سے جو ہے نا رائے یا آپ کا جو ہے نا وہ جواب چاہ رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں ابھی پاکستان میں ایک صحافی ہے وسیم باداوی صاحب، جن کے بارے میں مشہور ہے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے. تو یہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ معصومانہ سوال کا جواب تو معصومانہ ہی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے اگین نو بڈی کین ڈرا دا لائن. تو اگین مائی آنسر ول بی ویری سمپل. اف اٹ از کنسیڈرڈ ایز بے حرمتی تو جائز نہیں, اور اگر بے حرمتی نہ سمجھا جائے تو جائز ہے. تو ون لائنر آنسر تو اس کا یہی ہوگا اگر ون لائنر پوچھا جا رہا ہے تو. بٹ اگین اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو میرا خیال یہ ہے, ذاتی خیال, یہ ایک بہت ایک عام انسان کا خیال ہے جو تھوڑا بہت حلال و حرام کو سیکھا ہے, جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ صرف ایموجیز بنانے سے بظاہر ڈس ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی جب کسی نے باقاعدہ ڈیزائن کیا اس طرح سے, یہ بے حرمتی نہیں مانی جاتی ہے. میرے حساب سے تو نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے تو بہرحال اس کو پھر نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. جزاک اللہ, شکریہ آغا صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ آغا آیت 3 اور 4 جو آپ کا موضوع چل رہا ہے سورہ حجرات کا, آیت 3 اور 4 کے ہی تناظر میں ہماری بحیثیت زائر امام کربلا, مشہد, نجف و کاظمین و سامرہ, مدینہ کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے ہیں؟ ایک یہ کوشچن کا حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کے علاوہ اور وہاں پہنچ کر ہماری دعا کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ کیا ہم کو سیدھا صاحب روزہ سے کلام کرنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے, جبکہ یہ شرک تو نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا اور دعا مانگنا چاہیے نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مزارات پر جا کے مانگتے ہیں اور صاحب مزار کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور خود بھی نعوذ باللہ زحمتیں اٹھاتے ہیں. یہ سوال ہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایکچولی بہت سارے معاملات عالم اسلام کے ساتھ وہ ہوئے کہ جہاں بنیادوں میں ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور اس کے بعد وہ فروعات پر جب کاٹنے کی باری آئی تو اب یہ کیوں کاٹ رہے اور وہ کیوں کاٹ رہے ہیں, تو وہ جو بویا ہے وہی کاٹیں گے نا, الٹیمیٹلی پھنسیں گے تو وہی پر آ کر. اب جنہوں نے توحید کو سمجھا نہیں, جنہوں نے وسیلے کو سمجھا نہیں, وہ یہاں پر آنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں. یعنی وہی انسان گھر میں جا کر بیوی سے کہتا ہے چائے دے دو, تو اسے یہ نہیں لگتا کہ میں شرک کر رہا ہوں, جبکہ خدا سے چائے مانگنی چاہیے. اور مثال کے طور پر وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے روٹی لے کے آ جاؤ بازار سے, تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے, اس کو یہ بہت کلیئر لگتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, وہ کیوں کسی اور سے مانگ رہا ہے. یہ اس طرح کے معاملات, یعنی جب ہم مانگنے پر آتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر بنانے کے لیے بھی اللہ سے چندہ نہیں مانگتے, مسلمان سے چندہ مانگتے ہیں, وہاں میں شرک نظر نہیں آتا. اور جب نہیں مانگنے پر آتے ہیں تو حسین ابن علی سے ہی مانگتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ شرک تو نہیں کر دیا. یعنی عقیدے کی منزل پہ اس بات کی آپ بہت کلیئرلی اصلاح کر لیں کہ امام حسین از ناٹ اے پیرلل کیپیسٹی ٹو گاڈ, something other than God, something opposite to the God. اگر یہ ہے تو پھر غلط ہے, ڈیفینیٹلی غلط ہے. لیکن کون سا شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ بابا حسین ابن علی ایک طرف, خدا متعال ایک طرف, ہم نے دونوں کا جھگڑا کروا دیا ہے, اس کی سلطنت الگ ہے, اس کی سلطنت الگ ہے, میں نے خدا کی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے, میں نے حسین ابن علی کی پارٹی کو ووٹ دینا ہے. از دیر اینی تھنگ, کسی بھی شیعہ کے پاس ایسی چیز ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہے تو غلط کر رہا ہے. لیکن میں 99 کے 100% مطمئن ہوں, کوئی شیعہ بھی جب مولا حسین سے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ پالنے والے تیرا میرا آج کل رشتہ خراب چل رہا ہے, تیرے سے میری دوستی نہیں ہے. میں تو یہ اگر عقیدہ کلیئر ہے کہ مولا حسین سرکار جو ہے وہ کسی بھی مومن کو کوئی چیز عطا کر رہے ہیں تو وہ رب العزت کے اذن و اجازت و رضا سے عطا کر رہے, اور وسیع عالم میں ان کو اختیارات بھی ہیں. یعنی یہ میں تو سسٹم ہمیں گھروں میں نظر آتا ہے, آفیسز میں نظر آتا ہے, ہر جگہ پر نظر آتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مطلب جو ہے وہ اس پورے انٹائر سسٹم کو کون چلا رہا ہے. لیکن مثال کے طور پر گھر کا سربراہ باپ ہے, لیکن میں ماں کے تھرو جاؤں گا میرا مسئلہ جلدی ہو جائے گا. مثلا بڑی آپا کے پاس جاؤں گا, بڑی آپا کو بابا بہت پیار کرتے ہیں تو مثال کے طور پر سالو ہو جائے گا. یہ سارے معاملات تو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں, اینڈ دس از ناٹ اگینسٹ دا رول. یہ ایک بہت ہی کامن سی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں, آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا, ہمارا گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول چلتا ہے. تو ایک مرتبہ ہم سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہم نے بات کی اسکول کے لیے پتہ نہیں اکاؤنٹ سسٹم اور بینکنگ سسٹم کے لیے سافٹ ویئر. تو سافٹ ویئر بنانے کے لیے ٹیم ہمارے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم الگورتھم لکھیں گے. سارا لکھنے کے بعد اب الٹیمیٹلی ایک سوال ڈسکس کیا, میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آغا ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ بتائیے کہ اب اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ایکسس کس کس کے پاس ہوگا. تو ہم نے کہا کیا مطلب اس کا؟ ڈیٹا ہے, ساری انفارمیشن ہے, کون کس حد تک رائٹس رکھتا ہے.
بچوں کا ڈیٹا ہم نے کہا بچوں کا ڈیٹا ہوگا تو مثلا جو ہے وہ ہم ایسا چاہتے ہیں سافٹ ویئر کے بچوں کا ہر انڈیویجول بچے کا ڈیٹا اس کے پاس ہو، لیکن بچہ دوسرے بچے کے معاملات میں جناب علی کوئی گڑبڑ نہ کرے. پھر ٹیچر کے پاس پوری کلاس کا ڈیٹا ہونا چاہیے، سبجیکٹ کوآرڈینیٹر کے پاس سارے مطلب ٹیچرز کا اور اس کے سارے بچوں کا ڈیٹا ہونا چاہیے. سلولی گریجولی بات آئی جناب علی ایک ہائیسٹ لیول تک کے ساتھ پرنسپل اور پھر مینجمنٹ اور بتائیے بورڈ آف ڈائریکٹرز. اور اب جو سب سے سپریم لیول پر بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر، چاہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بولیں، گورنرز بولیں، جو بھی بولیں، اس نے کہا کہ یار جو ہمارے رائٹس ہوں گے وہی رائٹ آپ پرنسپل کو بھی دے دیجیے. تو آن پیپر جو ہے وہ ایکول رائٹس ہو گئے، لیکن ایکول رائٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکول ہو گئے. بہرحال تنخواہ لینے والا اور ہے، تنخواہ دینے والا اور ہے، خلق کرنے والا اور ہے، خلق ہونے والا اور ہے. پروردگار نے کائنات کے سسٹم کو بنایا، بنانے سے پہلے خود ہی کہہ دیا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مرضیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری. بابا محمد علیہ محمد پنجتن جو بنایا تمہارے لیے بنایا. پھر جب ایکسس لیول کی بات آئی، خدا نے کہا جو میرا ایکسس لیول ہو تمہارا ایکسس لیول اگر ایکول بھی ہو گیا. یعنی یہ جملے ہیں علامہ امینی نے بطور خاص دعائے رجبیہ کے اندر سے جملے کو نکالا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، میں کل انشاءاللہ آپ کو ریفرنس بھی آگے دکھاؤں گا اس کا، کہ بابا کچھ نہیں ہے صرف سوائے اس کے کہ یہ خالقی مخلوق ہیں. جب مخلوقوں کی بات ہی ختم ہو گئی، میں نے کہا نا تنخواہ لینے والا اور تنخواہ دینے والا اور، بظاہر پروردگار عالم نے ان کو اختیارات دیے، ہم کو اجازت دی ہے. تو وسیلہ ہو گیا یا جناب علی ڈائریکٹ مانگنا ہو گیا. اس میں یہ سوالات جو ہے وہ کبھی بھی کسی شیعہ کے پیدا کردہ سوالات نہیں ہیں. شیعہ تو چھوڑیں، کسی بھی صاحب عقل کے پیدا ہونے والے سوالات نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ جو جھگڑوں کی بنیادیں رکھی، جو کفر کے بازار گرم ہوا، جو تکفیریت کے فتووں کے بازار گرم ہوئے، تو پھر اس طرح کی ایشوز کو نکالا گیا کہ اچھا تم اگر خدا کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہو. بھائی کس نے تو خدا کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں؟ وہاں ہم چوکھٹ پر سجدہ بھی کرتے ہیں تو حسین بن علی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم شکر خدا کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ معبود تو نے اس چوکھٹ پر سجدہ کرنا نصیب کیا. ہم مولا حسین کو خدا نہیں مان رہے ہیں، ہم مولا علی کو خدا نہیں مان رہے ہیں. وہاں جا کر ہم شکر کا سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم رب العزت کی بارگاہ میں پہلے شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، پھر جا کر حسین کی ذریعے کو چومتے ہیں. جو سجدہ کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی بظاہر حرج نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس پہ یہ ٹاپکس بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، بڑا ڈیٹیل ڈسکشنز بھی ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، کوئی بات نہیں. الٹیمیٹلی ہمارا جواب پھر وہی ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دین. تم کو تمہارا دین مبارک بھائی، ہم کو ہمارا دین مبارک. جی سر. بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ خیر. یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کسی مومنہ کا جب میں بالغ ہوئی تو مجھے نماز اور روزے کا علم نہیں تھا اور میں نے میرے قضا روزے ہو گئے. میں نے اپنی کیلکولیشن کی قضا روزوں کی، اور اگر میں قضا روزے کور کر لوں تو کیا مجھے کفارہ بھی دینا ہوگا؟ آئی ایم ہاؤس وائف اینڈ ڈونٹ ہیو اینی انکم، پلیز رپلائی کفارے کے حوالے سے. دیکھیں کفارہ کا آنا اور نہ آنا اس کا تعلق جرم سے ہے، آپ کے اسٹیٹس سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہے تو کفارہ واجب ہے اور غریب ہے تو کفارہ واجب نہیں. اگر مجرم ہیں آپ تو کفارہ واجب ہے، ریگارڈلیس کہ آپ غریب ہیں کہ امیر ہیں، ہاؤس وائف ہیں کہ بزنس وومین ہیں کہ جناب علی جاب کرتی. تو سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ہاں مجھے پتا تھا روزے واجب ہیں، نہ چھوڑنے پر رکھنے پر کفارہ بھی ہوتا ہے، لیکن سستی کی کیا مجرم ہے، آپ پر کفارہ بھی واجب ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جن حالات میں آپ تھے وہاں پر ایک عورت ہوتی، ایک لڑکی ہوتی، تو اس کے لیے بالکل ایکسیس نہیں تھا، نہ اس کو سمجھا گیا، نہ اس کو سمجھایا گیا، نہ اس کو سمجھ آ سکتا تھا، نہ اس کو صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کیا گیا. تو نو ون کین ڈیسائیڈ، یعنی میں اس سیٹ پر بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہوں، یہ آپ کا کانشیس ڈیسائیڈ کرے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ گناہگار نہیں ہے اس معاملے میں، تو پھر آپ کو صرف قضا کرنی ہوگی اور فدیہ دینا ہوگا، صرف جو لیٹ کا ہوتا ہے ایک روزے کا جو ہے وہ 3 پاؤ گندم وغیرہ، 3 پاؤ آٹا وغیرہ، تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. جزاک اللہ. آگا ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو ایک کوشچن اور میں پوچھ لوں گا تو کل انشاءاللہ پھر مزید ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. یہ گزشتہ کل کا ہے، تو ماشاءاللہ کوشچن جو ہیں وہ مومنین آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر بزنس میں لاس ہو چکا ہو اور اپنے اوپر قرض بھی ہو، مثلا شاپ کا رینٹ وغیرہ،
لیکن مال جو شاپ کے اندر ہے اس کی کل قیمت 10,000 درہم مثلاً ہے تک کے ہو، اس پر سال ہو گیا ہو تو کیا اس پر خمس دینا واجب ہے؟ جبکہ آپ پر قرض دینا بھی ہوگا اس بزنس کی وجہ سے، اس کا طریقہ کیا ہوگا عرض کر دیں پلیز۔ دیکھیں اس میں جو بزنس پرفارمنس ہے، اگر ہم سمپل بات کریں تو جس کو ہم کہتے ہیں بزنس کیپٹل پر ایک مرتبہ خمس نکلتا ہے، اور وہ کیپٹل ظاہر سی بات ہے کہ ٹرن اوور میں آتا رہتا ہے، تو اگلے سال اگر اس کیپٹل میں کوئی چیز انکریز ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کا لاسٹ ایئر کا کیپٹل تھا، جو آپ کا بزنس ایسٹ تھا سب کچھ ملا کے، جو مال وغیرہ ملا کے 50,000 درہم تھا، اب اگر وہ 60,000 درہم ہو گئے تو آپ کا 10,000 درہم انکریز ہے، آپ کو اس کا خمس دینا ہے، 50,000 تک ہے تو نہیں دینا۔ جو آپ بتا رہے ہیں ان حالات کے اندر اگر فرض کر لیں جناب علی کہ آپ کا ایسٹ ہی کم ہو چکا ہے، کیپٹل ہی کم ہو چکا ہے، تو آپ پر کوئی خمس نہیں ہے، آپ کی کوئی سیونگ اس سال کی نہیں ہے۔ باقی صرف لون ہونے کی وجہ سے، اگر دیکھیں لون لیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تو قرضہ نہیں ہے، لیکن ایک نارمل لون آ گئے آپ کے اوپر اور آپ کو جناب علی آپ ریگولر دے رہے ہیں اور ایک نارمل سیٹ اپ کے اندر آپ آ چکے ہیں، تو اگر آپ لون کا جو حصہ واپس دے دیتے ہیں وہ آپ کا ایکسپینس بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک لون واپس نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آرام سے دینا ہے، یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ درہم کا لون ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ رکھے ہوئے بھی لیکن آپ دے نہیں رہے، لون ادھر نہیں دے رہے ہیں کہ یار میرا ٹائم نہیں آیا میں تو آرام سے دوں گا، اپنی بات ہوئی تھی 10,000 درہم دینے کی، جب خمس دینے کی باری آئی تو آپ بولے یار میرے پر تو لون ہے، تو یہ ٹو وے نہیں چلتا، یعنی اگر آپ یہ 5 لاکھ دے دیں گے اسلام آپ سے خمس نہیں مانگے گا، لیکن اگر آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں یار میں تو وہی دوں گا مہینہ 10,000 روپے کے حساب سے، اور ابھی تو میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ میرا اپنا ایسٹ ہے، میرے سال کی بچت ہے، تو اگر آپ اس سے حج پہ جا سکتے ہیں، زیارت پہ جا سکتے ہیں، گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں، تو خمس بھی آپ کو اس کے اندر سے دینا ہے۔ جزاک اللہ آغا، بہت شکریہ۔ ہم لوگ آج کے سیشن کے اختتام پہ پہنچے۔ Dear audience, I know I have some more questions with me, but time is over and we thank Agha Sahab and we look forward to see you again. Jazakumullah khair Agha Sahab اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا and we look forward to your presence tomorrow. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔